صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلاۃ تلاوت کلام پاک ہدیہ درود و سلام بدرگاہ نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انتہائی واجب التکریم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر طارق کریمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بہت زیادہ میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دوست جناب بلال بھائی، اور وہ تمام احباب جو میری طرح آج بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ایک زبردست جگہ پر ایک اللہ رب العزت کے بہت پیارے، بہت برگزیدہ، بہت پیارے دوست اور اللہ رب العزت کے زبردست ولی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عارف باللہ حضرت پیر طاہر کریمی صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آج آپ کا یوم وصال ہے اور ہم اس آستانے پر حاضر ہیں جہاں نہ صرف اولیاء اللہ کا ذکر بھی ہے بلکہ اولیاء اللہ بنفس نویس موجود بھی ہیں. الحمدللہ ذکر ولیوں کا کام ہے کہ وہ چھوٹوں سے بلواتے ہیں اور یہی ان کی بڑائی ہوتی ہے. الحمدللہ کہ چھوٹوں کو جو بڑا کر دے وہی اصل میں بڑا ہوتا ہے، اور جو بڑے کو بھی بڑا نہ سمجھے وہ حقیقت میں چھوٹا ہوتا ہے. جو چھوٹوں کو بھی، جس طرح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ، جوان اور بوڑھا، آپ نے تینوں کا کمپیریزن بیان کیا. فرمایا بچہ جوان سے بہتر ہے، جوان بوڑھے سے بہتر ہے، اور پھر اس کا الٹ کر کے فرماتے ہیں بوڑھا جوان سے بہتر ہے اور جوان بچے سے بہتر ہے. عرض کیا گیا حضور بات اپوزٹ ہے، دو مخالف باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ بچہ جوان سے بہتر، جوان بوڑھے سے بہتر، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھا جوان سے بہتر ہو گیا، جوان بچے سے بہتر ہو گیا. یہ تربیت کی باتیں ہیں جو آستانوں پہ ملتی ہیں، خانقاہوں پہ ملتی ہیں. آج یہ عرس ہے تو میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہے اور مجھے سلام کر دے. بھائی اچھی بات ہے، چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن بڑے کو کیوں نیکی میں دیر کرنی چاہیے؟ بڑا کیوں انتظار کرے کہ کوئی اور نیکی میں سبقت لے جائے؟ اب توجہ چاہوں گا میں آپ سب کی. فرماتے ہیں بچہ جوان سے بہتر، جوان بوڑھے سے بہتر اس لیے کہ بچے کی عمر ہے تھوڑی. جب عمر اس کی ہے تھوڑی، جوان کی زیادہ، بوڑھے کی اس سے زیادہ. جب اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس نے گناہ بھی تھوڑے کیے ہوں گے. کتنی خوبصورت، مل کے کہیں سبحان اللہ. بھائی تھوڑی زندگی ہے. اب مثال دوں میں آپ کو، 3 ماہ کا بچہ ہے، اس نے کون سی بدنگاہی کی ہوگی؟ 1 سال کا بچہ ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہوگا؟ اب اس بچے کی نسبت، چونکہ جوان کی عمر زیادہ ہے، جوانی ہے، مستانی ہے، اس نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اور جوان کی نسبت بوڑھے کی عمر زیادہ تھی تو اس نے زیادہ زندگی گزاری ہے. دنیا ہے بھائی، انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول چک ہو جاتی ہے. تو بوڑھے کی عمر زیادہ، بچے کی عمر تھوڑی، گناہ تھوڑے. جوان کی زیادہ، اس سے زیادہ، اور بوڑھے کی اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. فرمایا بوڑھا جوان کو سلام کرے کہ یار یہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے. سبحان اللہ، یہ ہے اسلام. گردن میں راڈ ڈال کے پھرنا، 2 نمازیں پڑھ کر کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ صوفیاء کا، اولیاء کا طریقہ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. صوفیاء اولیاء کیا سکھاتے ہیں؟ میں 2-4 باتیں اس میں بھی آپ کو عرض کروں گا. یہ صوفیاءوں کے تاجدار داتا صاحب فرما رہے ہیں،
فرما رہے ہیں کہ بوڑھا جب جوان نظر آئے تو بوڑھا سلام میں پہل کرے کہ یا اللہ اس کی زندگی مجھ سے کم، اس کے گناہ مجھ سے کم، اور جوان بچے کو سلام کرے کہ اس کی عمر مجھ سے کم، اس کے گناہ مجھ سے کم، اور پھر الٹا دیا فرمایا بچہ جوان کو دیکھ کے سلام کرے. توجہ، کیوں؟ کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی. سبحان اللہ. اس کی زندگی مجھ سے زیادہ ہے، جوان ہے، میں 10 سال کا ہوں، یہ 30 سال کا ہے، اس نے 30 سال میں مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی. اور پھر بچہ اور جوان دونوں مل کر بابا جی کو سلام کرے، کیونکہ بابا جی کی 80 سال عمر ہے. 80 سال میں کتنی پیر صاحب کی خدمت کی ہوگی. سبحان اللہ. کتنا درود پاک پڑھا ہوگا، کتنی زکاتیں دی ہوں گی، اور 80 سال میں کتنی دفعہ روزے رکھے ہوں گے. اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. تو کتنی خوبصورت بات پتہ چل گئی. تو میں نے کیا عرض کیا، بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو بھی بڑا کر دے. بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو بڑا کر دے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات میں آئے، کائنات کے سب سے بڑے آپ ہیں، اور جب بڑا کرنے بھی آئے تو ابو بکر کو صدیق اکبر کر کے سب کا بڑا بنا دیا. سبحان اللہ. سب کا بڑا بنا دیا. صدیق بہت ہوں گے، صدیق اکبر وہ ہے جسے میرے آقا نے بڑا کر دیا. سبحان اللہ. اور ایک اور بات عرض کر دوں، میں کسی کو بڑا کر دوں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا بڑا ہونا. میں نے اپنی چاہت سے کر دیا. ہم کسی کو بڑا کر دیتے ہیں، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ کسی اور کو کر دیتے. ہماری سلیکشن ناقص ہے. ہماری سلیکشن کیا ہے؟ ہم جس کو بڑا بناتے ہیں پھر اسی کو چھوٹا کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. بڑا وہ نہیں ہے جسے میں اور آپ بڑا کہیں، بڑا وہ ہے جسے میرے اللہ اور اس کے رسول نے بڑا کر دیا ہو. سبحان اللہ. اور جسے میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، لوگ تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کی خوشامد پہ خوش ہو جاتے ہیں. ارے دنیا والا کسی کو کیا دے گا؟ دنیا والا اگر دے گا تو دے گا بہت دیر میں، لے گا بہت جلدی. یہ بڑا کریں گے تو پھر بڑائی چھین لیں گے. بڑوں کو تخت پہ دیکھا، پھر تختہ ہوتے دیکھا. کیوں؟ کہ دنیا والوں نے دی اور پھر چھین لی ہے. لیکن ہم نے لاہور میں داتا صاحب کا راج آج سے 1000 سال پہلے سے لے کر آج تک ان کا راج دیکھا ہے. سبحان اللہ. چاہے کوئی سی گورنمنٹ آ جائے، چاہے کون سے اقتدار آ جائے، چاہے فوج آئے یا جمہوریت آئے، جو بھی آئے، داتا صاحب کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے. ان کی دستگیری بڑھتی ہے، ان کی شان بڑھتی جا رہی ہے، شوکت بڑھتی جا رہی ہے. کیوں بڑھتی جا رہی ہے میرے بھائی؟ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ٹیمپریری کی دی ہوئی چیز بھی ٹیمپریری ہے اور پرمننٹ کی دی ہوئی چیز بھی پرمننٹ ہے. سبحان اللہ. فانی کی دوستی فنا میں ڈالتی ہے، فانی کی دوستی فنا کرتی ہے، باقی کی دوستی باقی بنا دیتی ہے. سبحان، باقی بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. تو بڑائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ صدیق اکبر ہے. قیامت تک جو کچھ بھی ہو جائے، بعد از انبیاء بزرگ یہی قصہ مختصر، نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کسی ہستی کا نام لیا جائے گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑائی در مصطفیٰ سے ملی، میرے آقا نے دے دی. فاروق اعظم بنایا، ذو النورین بنایا، حیدر کرار بنا دیا. اب ان کی شان کوئی بیان کرے یا نہ کرے، ان کی شانیں بلند ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، ہم بہت چھوٹے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں سرکار کے بارے میں کی، لیکن اس بات کو اب تمام اولیاء تک اس کو یوں سمجھ لیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، فرش والے آقا یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا، ارے زمین پہ بیٹھنے والے کو کیا پتا کہ یہ سرکار وہ ہے جن کے نالین اللہ کے عرش نے چومے ہیں. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا، فارسی میں بادشاہ کو، شہنشاہ کو خسروا کہتے ہیں. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ دنیا والوں کے جھنڈے دنیا میں لگے ہیں، دنیا والوں کے جھنڈے ان کی بلڈنگز پہ لگے ہیں،
ہم دنیا والے فرش والے آپ کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو اللہ والے سمجھاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جھنڈے تو عرش پہ لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، عرش پہ اڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑائی یہ ہے۔ اور پھر آج اتنی خوبصورت جگہ ہم آئے ہیں عرس پر۔ یاد رکھیے گا، بہت شارٹ سی بات کروں گا، ہر شخص کی ویلیو اس کی ڈگری کے ساتھ ہے، بہت شارٹ سی کامن بات کروں گا، ڈگری کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر سے ڈگری چھین لو، ڈاکٹر 2 نمبر ہو جائے گا، کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا ہے۔ ڈگری جو نہیں ہے، اس کے پاس میڈیکل ہے، ڈاکٹریٹ ہے، اس کی ڈگری ہے، انجینئر کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، لائر کے پاس اس کی ڈگری ہے۔ ہر شخص اپنی ڈگری سے پہچانا جاتا ہے۔ عالم کے پاس اس کی درس نظامی کی ڈگری ہے، حافظ کے پاس حفظ کی سند ہے۔ ہر شخص کی ایک نہ ایک ڈگری ہے جس کی وہ پہچان بنتی ہے۔ آج ہم در صوفیاء پہ آئے ہیں، سبحان اللہ، ہم صوفیاء کے لڑ سے لگے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کون ہیں؟ علماء علم سے پہچانے جاتے ہیں۔ صوفیاء کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ ان کی ڈگری کیا ہے؟ ان کی ڈگری ہے تصوف۔ کیا ہے؟ تصوف۔ اب تصوف کیا چیز ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ انجینئر کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو انجینئرنگ کی سمجھ نہ آئے۔ ایک عام دیہاتی کو آپ بلائیں، کہے جی یہ انجینئر صاحب آئیں، کہے گا یہ کیا بلا ہے؟ آپ کے یہ جو پل نظر آ رہا ہے یہ اس نے بنایا تھا، کہ اللہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ پل اس نے بنایا تھا۔ ڈاکٹر وہ ہے جس نے تیرا آپریشن کیا تھا، کہے گا اچھا اتنا قابل آدمی ہے کہ جس نے میرا آپریشن کر کے پھر مجھے زندہ بھی بچا لیا۔ یہ لائر وہ ہے جس نے تیرا کیس لڑ کے تجھے باعزت بری کرایا تھا۔ وہ کہتا ہے بڑا کمال ہو گیا۔ تو اب جو صوفی ہے، صوفی تصوف سے ہے۔ اب تصوف کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سمجھو، انجینئر پل بناتا ہے، صوفی بندہ بناتا ہے، سبحان اللہ، صوفی بندہ بناتا ہے۔ پل بنانا بہت آسان ہے، سکھ بھی بنا رہے ہیں، ہندو بھی بنا رہے ہیں، کافر بھی بنا رہے ہیں۔ جو بندگی کی بے کو بھی نہ چھوئے ہو، جس کو انسانیت کی الف کا بھی پتہ نہ ہو، پل وہ بھی بنا لیتا ہے، کیس وہ بھی لڑ لیتا ہے، آپریشن وہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن کسی بندے کو بندہ بنانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ یاب کر دینا، یہ کام ہوتا ہے صوفیاء کا، اور وہ تصوف کے ذریعے کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کی ڈگری ہے۔ اب تصوف کیا ہے؟ حضرت حضور پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادر زاد ولی، سبحان اللہ، پیروں کے پیر روشن ضمیر 11ویں والے بابا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور تصوف کیا ہے؟ صوفیاء تصوف سے پہچانے جاتے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تصوف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف میں 4 حروف ہیں، تا، صاد، واو، فا۔ اردو میں کہہ دوں کیونکہ یہ لفظ بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی کہوں یا ستم ظریفی کہوں کہ ہمیں دنیا جہان کی باتیں آتی ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ ہمیں سرکار کا نام لینا نہیں آتا، میرے آقا کا نام محمد ہے، محمد میں ہا آتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اپنے سونے رب کا نام اللہ ہے۔ اب اس کو تفہیم میں پڑھوں کہ ترقیق میں پڑھوں؟ اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، یہ کون سے قاعدے کے تحت ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لینا نہیں آ رہا، سرکار کے غلاموں کو سرکار کا نام نہیں لینا آ رہا، اور ہم چلیں فلسطین آزاد کریں، یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ اردو میں بتا دیتا ہوں، تے، سواد، واو، فے۔ عربی کے اندر بے تے نہیں ہوتا، عربی میں با تا ہوتا ہے، عربی میں فے نہیں ہوتا، فا ہوتا ہے، فا، تا، سواد، واو، فا۔ اردو میں آ جاؤ، تے، سواد، واو، فے، 4 حروف کو ملا دو تو تصوف بنتا ہے۔ جسے تصوف مل جاتا ہے وہ صوفی بن جاتا ہے، اور پھر جب صوفی بن جاتا ہے ان کے عرس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے عرس ہوتے ہیں۔ کتنی کمال کی چیز ہے یہ تصوف۔ تو سب سے پہلے آؤ تے، میرے غوث پاک صوفیہ فرماتے ہیں تے سے مراد ہے توبہ۔ تصوف کی ابتدا ہے توبہ سے، تے سے ہے توبہ۔ توبہ وہ کنیکشن ہے کہ جب تک یہ کنیکشن نہیں جڑتا، بندہ اپنے رب سے نہیں جڑتا۔ تصوف کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، ہر علم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ طب کیوں پڑھی جاتی ہے؟
کہ انسانی بدن کا علاج کیا جائے. علم کیوں پڑھا جاتا ہے کہ شرعی احکام پتہ چلے. انجینئرنگ کیوں پڑھی جاتی ہے کہ کچھ کریٹ کیا جائے. تو تصوف کیوں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے, بندہ اپنے مالک کے قرب میں چلا جائے, بندہ پیوریفیکیشن کے عمل سے گزر جائے, بندے کا ٹوٹا تعلق رب سے جڑ جائے. یہ مقصد ہے تصوف پڑھنے کا, یہ مقصد ہے بیعت ہونے کا, یہ مقصد ہے پیری مریدی کا. یہ سمجھ لیجئے.